اناجیل کا تعارف۔ اناجیل تمام تحریروں کے پہلے پھل ہیں، از قلم اور رنگین پر جلال اناجیل۔ ادب کا ہر طالب علم ادب کی مختلف اصناف مثلاً داستان، کہانی، ناول، ڈرامہ، نظم، سوانح حیات وغیرہ سے بخوبی واقف ہے، مگر جب ہمارا خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تو ادب میں ایک بالکل نئی صنف کی ضرورت تھی، جس کو انجیل بامعنی خوشخبری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اناجیل سوانح عمریاں نہیں ہیں، اگرچہ ان میں بہت سا مواد سوانح عمری کے زمرے میں آتا ہے۔ نہ تو وہ داستان اور کہانی ہے، اگرچہ مصرف بیٹے اور نیک سامری جیسی تماثیل ادب کی کسی بھی کہانی کی طرح دلچسپ اور دلکش ہے، یہاں تک کہ بعض تماثیل میں تصرف کر کے ان کو ناول اور افسانہ کی صورت میں بھی لکھا گیا ہے۔ یہ اناجیل دستاویزی رپورٹیں بھی نہیں ہیں، حالانکہ ان میں ہمارے خداوند کی مختلف مواقع پر گفتگو اور مباحث کو پوری صحت مگر اختصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ نہ صرف انجیل ادب کی بے مثال اور یکتا صنف ہے، بلکہ چاروں اناجیل نویسوں یعنی متی، مرکز، لوکا اور یوحنا نے جب یہ اناجیل قلم بند کی تو کسی کتاب یا ادب پارے کو مستند قرار دینے کا معیار ہی بدل گیا۔ راسخ العقیدہ مسیحی گزشتہ تقریباً 2000 سال سے 4 اناجیل اور صرف انہی 4 اناجیل کو مستند مانتے آ رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں یا سوچیں تو اناجیل 4 ہی کیوں ہیں، 5 کیوں نہیں، تاکہ موسیٰ کی 5 کتابوں کے مقابلے میں ایک مسیحی اسفار خمسہ بن جاتی، یا ایک ہی طویل انجیل کیوں نہیں جس میں جتنی باتیں دہرائی گئی ہیں وہ چھوڑ دی جاتی اور مزید تماثیل اور معجزات کو شامل کرنے کی جگہ بن جاتی۔ دراصل ان چاروں کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش تو ہوتی رہی ہے۔ 2 صدی عیسوی میں تتیان نے یونانی 4 میں سے لکھ کر ایسی ہی کوشش کی تھی۔ ایرینیس کا نظریہ یہ تھا کہ 4 انجیلیں دنیا کے 4 ربوں، جو کہ ایک ربع ایک چوتھائی کو بیان کرتا ہے، یا 4 سمتوں یا 4 ہواؤں سے مطابقت رکھتی ہے، اس لیے کہ 4 عالمگیریت کا عدد ہے۔ 4 علامات۔ بہت سے لوگ خصوصی جمالیاتی ذہن رکھنے والے افراد حزقییل اور مکاشفہ کی 4 علامات کے ساتھ اناجیل کی مطابقت کو بڑی تحسین کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہ علامتیں ہیں شیر ببر، سانڈ یعنی بچڑا، انسان اور عقاب، مگر مختلف مسیحیوں نے ان کو مختلف ترتیب سے اناجیل کے مشابہ ٹھہرایا ہے۔ ادب میں ان علامات کو صفات نسبتی کہا جاتا ہے۔ اگر انہیں اناجیل کی علامتیں سمجھنا صحیح ہے تو ببر شیر متی کی انجیل کے لیے موضوع ہے، جو کہ یہودا کے لیے ببر کی شاہی انجیل ہے۔ بیل محنت اور بوجھ اٹھانے والا جانور، مرکز سے مطابقت رکھتا ہے کہ یہ مسیح کو خادم کے طور پر پیش کرتی ہے۔ انسان بے شک لوکا کی مرکزی علامت ہے کہ یہ ابن آدم کی انجیل ہے، اور عقاب یوحنا کی انجیل کا نشان ہے، کیونکہ یہ انجیل بلند و بالا اور اعلیٰ روحانی رویا کی انجیل ہے۔ 4 قسم کے قارئین۔ اناجیل 4 کیوں ہیں؟ اس سوال کا بہترین جواب یہ ہے کہ روح القدس 4 مختلف قسم کے لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ لوگوں کے 4 مختلف گروہ جن کی نظیر آج بھی موجود ہے۔ سارے اتفاق کرتے ہیں کہ متی سب سے زیادہ یہودی انجیل ہے۔ اس میں پرانے عہد نامہ سے اقتباسات، خداوند مسیح کے تفصیلی مباحث، خداوند کا نسب نامہ اور عام سامی لب و لہجہ تو نئے قاری کو بھی نمایاں طور پر محسوس ہونے لگتا ہے۔ مرکز نے انجیل غالباً سلطنت روم کے شاہی دارالحکومت میں بیٹھ کر لکھی۔ اس کے پیش نظر رومی اور اسی قسم کے لاکھوں وہ لوگ تھے جو خیالات کی نسبت عمل و حرکت کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے تماثیل پر کم اور معجزات پر زیادہ توجہ دی ہے۔ اس انجیل میں نسب نامے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ کون سا رومی ہے جو سرگرم اور فعال خادم کے سامنے یہودی نسب ناموں پر توجہ دے گا۔
صاف نظر آتا ہے کہ لوکا نے اپنی انجیل یونانیوں اور بے شمار ان رومی لوگوں کے لیے لکھی جو یونانی ادب و فنون کو پسند کرتے اور اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسے لوگ حسن و خوبصورتی، انسانیت، ثقافتی انداز، سلجھے ہوئے اسلوب اور ادبی فضیلت پر جان دیتے ہیں۔ تو یوحنا نے کن لوگوں کے لیے لکھا؟ یوحنا کی انجیل عالمگیر انجیل ہے۔ اس میں ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ یہ تبلیغی انجیل ہے۔ اگر ہم دیکھیں 20 باب اور اس کی 30 آیت اور 21 باب، اور گہرا غور و فکر کرنے والی مسیحی بھی اسے دل سے چاہتے ہیں۔ غالباً کلید اس بات میں ہے کہ یوحنا کی انجیل تیسری نسل کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس زمانے کے بت پرست لوگوں نے مسیحیوں کو تیسری نسل کا لقب دیا تھا کہ یہ نہ یہودی تھے نہ بت پرست۔